سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ ایک بار پھر ایک بڑی مشکل کے اندر پھنس چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بیرسٹر غور اور دیگر رہنماؤں کی جانب سے اچانک یہ بیانات سامنے آنے لگے ہیں کہ عمران خان اور ان کی فیملی کو مزید سزائیں نہ سنائی جائیں تاکہ ملک میں تقسیم کا خاتمہ ہو سکے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس حوالے سے تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اڈیالہ جیل کے باہر اپنے احتجاج اور حکمت عملی میں کچھ تبدیلیاں لا رہی ہے، لیکن ان تبدیلیوں کا اعلان پارٹی قیادت نے نہیں کیا بلکہ کسی اور کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اس دلچسپ خبر کو بھی آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں رات کا ایک قانون منظور ہوا ہے۔ یہ بل کس کی طرف سے آیا اور اس کا تعلق شریف خاندان سے کس طرح بنتا ہے، اس حوالے سے بھی تفصیلات کو آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے ایک اور خبر کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کا معاملہ ہے، جو ایک مرتبہ پھر لٹک چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کو 2 ہفتوں کی مزید مہلت دے دی ہے۔ اب میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت الیکشن سے اس لیے بھاگ رہی ہے کیونکہ انہیں بدترین شکست کا خطرہ ہے۔ 8 فروری 2024 کے عام انتخابات کا حشر دیکھنے کے بعد اور فارم 47 کے زور پر بننے والی حکومت اب بلدیاتی انتخابات سے کترا رہی ہے، اور یہی خوف ہے جس کی وجہ سے اب بلدیاتی انتخابات کے اندر روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا اسمبلی سے پاس ہونے والا ایک جو بل ہے قانون کی شکل اب اختیار کر چکا ہے۔ یہ بل کس کی طرف سے آیا اور اس کا تعلق شریف خاندان سے کس طرح بنتا ہے، یہ بھی دلچسپ معاملہ ہے۔ تحریک انصاف کے ورکرز کل جب سے یہ بل سامنے آیا ہے تب سے مسلسل تنقید کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیڈر عمران خان جیل کے اندر سختیاں جھیل رہے ہیں، ان کی فیملی سختیاں برداشت کر رہی ہے، پارٹی کی سینئر قیادت پریشانیوں کا شکار ہے، جیلوں کے اندر قید ہے، لیکن یہاں KP کے اسمبلی کے اراکین اپنی مراد بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ماضی میں جب ایسا بل لانے کی کوشش کی گئی تھی تو اس وقت عمران خان نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے اگلے ہی دن واپس بھیج دیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ جو معاملہ ہے نیا بل، اس کا یہ جو ترمیم تھی یہ دراصل پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی احمد کنڈی کی جانب سے پیش کی گئی تھی، جس کی حکومت اور اپوزیشن دونوں نے حمایت کی۔ اب چونکہ یہ جو بل تھا یہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کے مفاد میں تھا، اس لیے کسی قسم کا شور نہیں اٹھا، کوئی اس کے اوپر احتجاج نہیں کیا گیا، کوئی آواز نہیں سنائی دی گئی، اور انتہائی خاموشی کے ساتھ 30 اپریل کو اسے منظور کر لیا گیا۔ لیکن اب ساتھ ہی بل چونکہ 30 اپریل کو منظور ہوا ہے اور خبر اس کی آئی ہے جولائی کے اندر، اور وہ بھی تب جب اس وقت نون لیگ ایک گھمبیر صورتحال کا شکار ہے، تو سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر یہ بل 30 اپریل کو پاس ہو چکا تھا تو پھر اتنے مہینے سامنے نہیں آیا، اور اب اچانک جولائی میں سامنے آنے کی کیا وجہ بنی؟ تو جب شریف خاندان اور اسحاق ڈار فیملی ایک بہت بڑے بحران سے گزر رہے ہیں، اسکینڈلز اور کیسز باہر آ رہے ہیں، تو عوام اور میڈیا کی توجہ اسحاق ڈار کیس سے ہٹانے کے لیے خیبر پختونخوا کا بظاہر اب یہ تقریباً 3 ماہ پرانا معاملہ اچانک اچھالا گیا ہے تاکہ حکمران جماعت کے اسکینڈل سے عوام کی توجہ ہٹائی جا سکے۔ کسی حد تک بظاہر اس کے اندر کامیابی بھی حاصل ہوتی ہوئی حکومتی جماعتوں کو نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تک جہاں ہر طرف رضا ڈار کیس کی بات چل رہی تھی، ہر طرف چاہے سوشل میڈیا ہو یا پھر مین سٹریم میڈیا ہو، صرف اور صرف جو بات ہو رہی تھی وہ رضا ڈار کیس کی تھی، اور بات ہو رہی تھی کہ اس معاملے کے اوپر کون سے استعفے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یا کس طرح حکمران جماعتوں کو یا ان کے خاندانوں کو بچایا جائے گا۔ لیکن اب تمام تر تنقید کا جو مرکز ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی حکومت بن چکی ہے۔ اگرچہ PTI کے رہنما تردید کرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاسپورٹ وفاق کا معاملہ ہے، صوبائی حکومت آیات بلو پاسپورٹ نہیں دے سکتی، محض ایک پروپیگنڈا ہے، لیکن اس وقت جو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اس کے اندر حقائق کو زیادہ دیر چھپایا نہیں جا سکتا۔ اس قانون کی بات کریں تو ایک پرانے قانون کو منسوخ کر کے ایکٹ 2026 کو نافذ کر دیا گیا ہے، جس میں 5 نئی اور قابل ذکر اسمرات شامل کی گئی ہیں۔ رکن اسمبلی اور ان کے شریک حیات کو خصوصی اسمبلی کارڈ ملے گا، بلو پاسپورٹ ملے گا، ایئرپورٹ پر تاحیات VIP لاؤنج کی سہولت ہوگی، اور سرکاری افسران کی طرح انہیں بھی کلبز کی ممبرشپ ملے گی۔ اپنی ذاتی گاڑیوں کے شیشے ٹنٹڈ کرنے کی بھی انہیں قانونی اجازت ہوگی، جنہیں سیکیورٹی ادارے بھی، پولیس یا سیکیورٹی ادارے کوئی انہیں چیک نہیں کر پائے گا۔ دوسری جانب اس کے علاوہ پرانے قانون میں اراکین اسمبلی جو ہیں وہ 4 غیر ممنوعہ بور کے لائسنس تاحیات مفت رکھ سکتے تھے، لیکن اب اس میں اضافہ کر کے یہ تعداد 8 کر دی گئی ہے، جس میں سے 4 مفت ہوں گے اور 4 کی سالانہ فیس دینی ہوگی۔ دلچسپ تبصرے ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کی زینت ہیں۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان اور ان کی اہلیہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت جیلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، سختیاں کاٹ رہے ہیں۔ عمران خان ان کی اہلیہ تو قید تنہائی کاٹ رہے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر KP کے اسمبلی کے اندر وہ مزے کر رہی ہے۔ ابھی صورتحال کے اندر جہاں
اپنے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، وہیں تھوڑا بہت خیال شاید عمران خان کا بھی آ جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کو لے کر حکمت عملی تبدیل کی جا رہی ہے، لیکن اس مرتبہ تبدیلی کا اعلان پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نہیں بلکہ علیمہ خان کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ ویسے تو ان دنوں اڈیالہ جیل کے باہر ایک بار پھر سے کوئی بڑا شو ڈاؤن نظر نہیں آ رہا۔ سہیل آفریدی جب جاتے ہیں تو وہاں تھوڑا بہت کچھ نظر آ جاتا ہے، سیاسی پاور شو، لیکن اب وہ بھی پچھلے کچھ ہفتوں سے ایک بار پھر نہیں جا رہے۔ تو گزشتہ روز منگل کا دن تھا، عمران خان کی بہن علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک خاص حکمت عملی بتائی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب کارکنان کو ہر ہفتے اڈیالہ جیل کے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہاں صرف ان کی بہنیں موجود ہوں گی۔ انہوں نے کارکنوں کو ہدایت کی کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں جائیں، وہاں تنظیم سازی کریں، اسٹیٹ موومنٹ جس کی ہدایت عمران خان کی جانب سے آئی تھی یا احتجاج اس کی تیاری کریں۔ اور اب بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اڈیالہ شو ڈاؤن جو ہے اس کا بظاہر ایک اگلا مرحلہ کہہ سکتے ہیں کہ شروع ہونے والا ہے، اور ممکن ہے کہ اس کو شاید اس کو دوسرے شہروں کے اندر منتقل کیا جا رہا ہو۔ لیکن اڈیالہ جیل کے باہر یہ بھی کہا جا رہا ہے پارٹی ذرائع کے مطابق کہ اتنی مرتبہ کارکنان کو جمع کرنے کے باوجود کوئی پریشر کسی قسم کا حکومت کے اوپر نہیں بنایا جا سکا، کسی طرح ان کو مجبور نہیں کیا جا سکا، عمران خان کی سے ملاقاتیں بحال نہیں ہوئیں، کوئی ایک بھی ریلیف عمران خان یا ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے لیے پارٹی قیادت لینے میں برے طریقے سے ناکام رہی۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر جب احتجاج کی کال دی گئی ہے تو اس میں آنے میں اب لوگ زیادہ دلچسپی بھی نہیں دکھاتے، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کی قیادت بیرسٹر گوہر اور دیگر رہنماؤں کی جانب سے اچانک یہ کہا جانے لگا ہے کہ عمران خان اور ان کی فیملی کو مزید سزائیں نہ سنوائی جائیں تاکہ ملک میں تقسیم کا خاتمہ ہو سکے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے القادری ٹرسٹ کیس کی مرکزی اپیل میں دلائل دینے کے لیے ایک بار پھر عمران خان کی لیگل ٹیم کو آخری موقع دیا ہے۔ عدالت نے گزشتہ روز تحریری حکم نامہ اس حوالے سے جاری کیا ہے، اس میں واضح کر دیا ہے کہ اگر آئندہ سماعت پر پی ٹی آئی کے وکلاء نے دلائل نہ دیے تو پھر نیب کے دلائل کو سن کر دستیاب ریکارڈ کی روشنی میں ہی فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے سزا برقرار رہتی ہے، جس کا امکان زیادہ یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو دو رکنی بینچ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف مشتمل یہ ڈویژن بینچ ہے جو کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف یہ اپیلیں مرکزی اپیلیں سن رہا ہے، تو اگر یہاں سے سزا برقرار رہتی ہے تو پھر سپریم کورٹ کے اندر تو نہیں جا سکتے۔ جو حالیہ قانون سازی ہوئی ہے، ترامیم ہوئی ہیں، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو اپیل کا جو اگلا فورم ہے وہ سپریم کورٹ نہیں بلکہ وفاقی آئینی عدالت کو بنا دیا گیا ہے۔ تو اگر سپریم کورٹ معاملہ جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو کسی قسم کی کوئی تھوڑی بہت شاید ان کو کوئی آسرا ہوتا، لیکن اب وفاقی آئینی عدالتی معاملات جانے کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کافی زیادہ پریشانی کا شکار ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے وکلاء کی بھرپور کوشش ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہی کیس کو جتنا ہو سکے ممکن ہو اس کو طول دیا جا سکے، اس کو فی الحال اس کا فیصلہ نہ آئے تو بہتر ہے، کیونکہ فی الحال ان کے خیال میں اگر وفاقی آئینی عدالتی معاملہ چلا گیا تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے لیے وہاں سے کوئی ریلیف لینا تقریباً ناممکن سی بات ہوگی، اور وہاں جانے کا مطلب پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیلوں کو ایک بہت بڑا دھچکا لگنا ہو سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بیرسٹر گوہر اور دیگر رہنماؤں کی جانب سے اچانک اس قسم کے بیانات آنا بھی اسی وجہ سے ہے کہ بظاہر وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے سخت آرڈر نکل آیا اور شاید اگلی مرتبہ وہ التوا نہ